الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف کس صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور معتکف کہاں کہاں جا سکتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ معلومات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی ثواب کمانے کی نیت سے اسے سنیے۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، یعنی ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت بھی، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب کہ پاؤں مسجد سے اس طرح باہر ہوں کہ اسے عرفاً مسجد سے نکلنا کہا جا سکے۔ اگر صرف سر مسجد سے نکالا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ عموماً یہاں ایک غلط فہمیاں ہے کہ لوگوں کی بہتوں کی یہ سوچ ہے اور بہتوں کا یہ کہنا ہے کہ معتکف جو ہے سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکتا، اور عورتیں اکثر اعتکاف کرتی ہیں تو ان کو یہ رہتا ہے کہ معتکف جو ہے اعتکاف کریں تو سورج کا اجالا نہیں دیکھنا چاہیے، سورج کی روشنی نہیں دیکھنی، یا سورج کی طرف نظر نہیں کری، یا آسمان کی طرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر صرف مسجد سے سر نکالا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، شرعی اجازت سے باہر نکلے لیکن فراغت کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو۔ ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف۔ یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ وہ تمام کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ پیشاب کے لیے احاطہ مسجد سے باہر گیا، قرض خواہ نے اس کو روک لیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔ اگرچہ کئی سال کے بعد وہ صحت یاب ہوا، تندرست ہوا، تب بھی اس پر قضا واجب ہے۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہو جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ خیال رکھے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر اپنا کھانا لانے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر کھائیے۔ یہ شہروں میں رہنے والوں کو عموماً اس کا تجربہ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے موٹے گاؤں کے اندر یہ مسائل آتے ہیں۔ مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور نیند میں چلتے چلتے مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ فاسد ہونا یعنی ٹوٹ جانا۔ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا، یا گواہی دینے کے لیے گیا، یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا، مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو، یعنی کہ جنازہ پڑھنے والا اگر کوئی دوسرا نہیں بھی ہے تب بھی اگر وہ جاتا ہے تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ کوئی بد نصیب دوران اعتکاف مرتد ہو گیا تو اعتکاف
فاسد ہو گیا، اور پھر اگر اللہ عز و جل مرتد کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائے تو فاسد شدہ اعتکاف کی قضا نہیں، یعنی جو اعتکاف زمانہ مرتد میں مطلب مرتد ہو گیا اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا تو اب یہ اس کی قضا نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ، فنائے مسجد اور معتکف۔ پیارے اسلام بھائیوں، معتکف بلا ضرورت بھی فنائے مسجد میں جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ فنائے مسجد ہے کیا چیز؟ فنائے مسجد سے مراد وہ جگہیں ہیں جو مسجد کی مصالح یعنی ضروریات مسجد کے لیے احاطہ مسجد کے اندر ہوں، جیسے منارہ، وضو خانہ، استنجا خانہ، غسل خانہ، مسجد سے متصل مدرسہ، مسجد سے ملحق امام و مؤذن وغیرہ کے حجرے، جوتے اتارنے کی جگہ وغیرہ۔ یہ مقامات بعض معاملات میں حکم مسجد میں ہیں اور بعض معاملات میں خارج المساجد۔ یہ اسلامی بہنوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اسلامی بہنیں کہاں کہاں جا سکتی ہے، کہاں نہیں جا سکتی ہے۔ اسلامی بہنیں کا اعتکاف کب ٹوٹے گا؟ تو جہاں جہاں مسجد بولا گیا ہے وہاں اسلامی بہنوں کے لیے مسجد بیت ہے، یعنی جو جگہ اس نے نماز کے لیے خاص کر رکھی ہے وہ مسجد بیت ہے، وہاں سے اگر وہ نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کن کن صورتوں میں؟ یہ ساری صورتیں اسلامی بھائیوں کے لیے جو آ رہی ہے وہی صورتیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ مثلا یہ خارج مسجد جو ہے یہاں پر جنوبی یعنی جس پر غسل فرض ہو جا سکتا ہے۔ اسی طرح اقتداء اور اعتکاف کے معاملے میں یہ مقامات حکم مسجد میں ہیں۔ معتکف بلا ضرورت بھی یہاں جا سکتا ہے، گویا وہ مسجد ہی کے کسی ایک حصے میں گیا۔ معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ملحق ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جوتا اتارنے کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مزید آگے فرماتے ہیں، فنائے مسجد اس معاملے میں حکم مسجد میں ہے، فتح امدادیہ۔ اور اسی طرح منارہ بھی فنائے مسجد ہے، اگر اس کا راستہ مسجد کی چار دیواری یعنی باؤنڈری وال مسجد کے چار دیواری کے اندر ہو تو معتکف بلا تکلف اس پر جا سکتا ہے، اور اگر مسجد کے باہر سے راستہ ہو تو صرف اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے کہ اذان دینا حاجت شرعی ہے جبکہ کوئی اور اذان دینے والا نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ جب وہ مدارس متعلق مسجد حدود مسجد کے اندر ہیں ان میں راستہ فاصل نہیں، صرف ایک فصیل یعنی دیوار سے صحنوں کا امتیاز کر دیا ہے تو ان میں جانا مسجد سے باہر جانا ہی نہیں، یہاں تک کہ ایسی جگہ معتکف کا جانا جائز کہ وہ گویا مسجد ہی کا ایک قطع یعنی حصہ ہے۔ وضاحت، اس عبارت کا صاف مفہوم ہے کہ مدارس متعلق مسجد تھے، یعنی جس طرح مساجد میں ضمنی مدارس لگائے جاتے ہیں جبکہ وہ جگہ جہاں مدرسہ لگتا ہے ضروریات مصالح مسجد ہے، ضروریات مصالح مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، تو در حقیقت ان مدارس میں جانا فنائے مسجد ہی میں جانا ہوا۔ اس لیے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ وہاں معتکف جا سکتا ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مساجد کے ساتھ متصل جداگانہ مدارس میں جانا بھی معتکف کا جائز ہے، اس لیے کہ جداگانہ مستقل مدارس پر فنائے مسجد کا ہرگز اطلاق نہیں ہوتا کہ مستقل وقف کی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے ایسے مدارس اگرچہ مسجد کے ساتھ متصل احاطے میں بنے ہوئے ہوں وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رد المحتاج، اگر معتکف منارے پر چڑھا تو بالاتفاق اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا کیونکہ منارے مسجد ہی کے حکم میں ہیں۔ مسجد کی چھت پر چڑھنے کا مسئلہ ہے، تو مسجد کی چھت پہ اگر باہر سے جانا ہوگا تو مسجد کی چھت پہ بلا ضرورت کے جانا یہ معتکف کے لیے بھی اور ویسے بھی بلا ضرورت مسجد کی چھت پر جانا
اور بیٹھے رہنا مطلق یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کی چھت پر معتکف مسجد کی چھت پر بھی آ جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا راستہ اگر مسجد کے اندر سے ہو، لیکن یہ اس وقت ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو۔ اگر اوپر جانے کے لیے مسجد سے باہر جانا ہو تو پھر نہیں جانا ہوگا۔ اگر کسی بھی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا صرف ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، اور اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر اس رمضان المبارک کے اندر اسی رمضان کے دنوں میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، ورنہ پورے سال میں کبھی بھی، یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے ان 5 دنوں کو چھوڑ کر کے پورے سال میں کبھی بھی ایک دن کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور اس قضا کا طریقہ بھی یہی رہے گا کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں رک جائیں اور پھر سحری کریں، روزہ رکھیں، اور پھر دوسرے دن غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بھی چالو کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا ویڈیو بھی ہمارا اسی اعتکاف کے تعلق سے انشاءاللہ مسجد کے آداب کے تعلق سے انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے۔